ایک راستہ ہے رب چاہی کا، جو اللہ چاہے گا اس پر جی چاہی کو قربان کروں گا، یہ راستہ آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے۔ حضرت کا یہ اہم مضمون تھا، جی چاہی پہ چلنا اور رب چاہی پہ چلنا۔ جی چاہی پہ چلا سب سے پہلے ابلیس۔ اب یہ سنتے بھی جائیں اور اپنے لیے فیصلہ بھی کرتے جائیں، ہم دونوں راستوں میں کون سے راستے پہ چلنا ہے، یہ ساتھ ساتھ فیصلہ بھی کرتے جانا ہے۔ سب سے پہلے جی چاہی پہ چلا ابلیس۔ اللہ پاک کی چاہت یہ تھی کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کا جی چاہا کہ میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، انا خیر من، میں اس کو سجدہ نہ کروں۔ چنانچہ رب چاہی کو نہ دیکھا، جی چاہی کو دیکھا۔ بولو، رب چاہی کو نہ دیکھا، جی چاہی کو دیکھا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ مردود ہوا، ملعون ہوا، رجیم ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوا۔ نمبر 2، جی چاہی پہ چلا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل۔ ترتیب یہ تھی، اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی سے ایک پیٹ میں 2 بچے دیتا تھا، ایک بچہ ایک بچی، پھر دوسرا حمل ہوا تو اس میں بھی ایک بچہ ایک بچی۔ ترتیب اللہ پاک نے یہ بنا دی کہ ایک ہی پیٹ سے جو بچہ بچی پیدا ہوں وہ تو ان کے لیے آپس میں بہن بھائیوں کے احکام، اور جو دوسرے پیٹ میں بچہ بچی پیدا ہو ان کے لیے وہ احکام نہیں تھے، ان کے ساتھ پہلے پیٹ کا بچہ دوسرے پیٹ والی بچی کے ساتھ نکاح ہو، پہلے پیٹ کی بچی دوسرے پیٹ والے بچے کے ساتھ نکاح ہو۔ ترتیب یہ تھی۔ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، دوسرے پیٹ سے پیدا ہوا حابیل، اور اس کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کا جی چاہا خوبصورت بچی سے نکاح کرنے کو، آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ممنوع ہے، حرام ہے، اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے، یہ نہیں مانا، باپ کی بھی نہیں مانی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو بھی قربانی پیش کر، یہ بھی تیرا بھائی قربانی پیش کرے، جس کی اللہ قبول کر لے وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے، فیصلہ اللہ سے کروا لو۔ چنانچہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ایک کے پاس بھیڑ بکریاں تھے، اس نے بکری ذبح کر کے جنگل میں ڈال دی اللہ کے لیے۔ دوسرے کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، کھانا پکا کے ڈال دیا۔ اللہ نے حابیل کا قبول کر دیا، قابیل کا رد کر دیا، فیصلہ ہو گیا۔ ترتیب قبول کرنے کی یہ تھی، جس کا اللہ پاک قبول کرتا تھا ایک آگ بھیجتا تھا، جلا کر راکھ کر دیتا تھا کہ ہم نے لے لیا تیرا، بس قبول ہو گیا۔ جس کا مردود کرتا تھا اس کو نہیں چھیڑتا تھا، اسی طرح ہی رہنے دیتا تھا کہ تیری چیز ہمیں قبول نہیں، اٹھا کے لے جا، خود کھا لے، پھینک دے، کتے کھا جائیں، شیر چیتے کھا جائیں، ہمیں کوئی واسطہ نہیں۔ ترتیب یہ تھی۔ جیسے کوئی بھائی ناراض ہو تو وہ اپنے ناراض بھائی کی چیز قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ اللہ نے رد کر دیا قابیل کا۔ باپ نے کہا بات صاف ہو گئی، کہنے لگا نہیں میں تو اسی سے ہی کروں گا۔ اپنے بھائی کو کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا بھی مجھے قتل کرنے کا کیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک متقی سے قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا گناہ، قبول اللہ نے نہیں کیا تیرا تو قتل مجھے کرے گا۔ اس نے کہا نہیں میں تو تجھے قتل کروں گا۔ اس نے یہ سوچا کہ جب تک یہ زندہ ہے لڑکی یہ لے جائے گا، اس کو قتل کر دو پھر لڑکی ملے گی۔ بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو مجھے قتل کرے گا، قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی بھائی سبق ملا، 2 سبق ملے اسی آیت میں۔ ایک سبق تو یہ ملا چیز ایک ہی ہے، قربانی پیش کرنا، فقربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی اللہ نے قبول کی دوسرے کی نہیں،
7 ضابطہ بتا دیا. عمل ایک ہی ہوگا, 2 آدمی اس عمل کو کریں گے, ایک کا قبول ہوگا ایک کا نہیں ہوگا. کس کا؟ جس کے عمل میں تقوی ہوگا. انما یتقبل اللہ من المتقین, جس کے عمل میں تقوی ہوگا اس کا قبول ہو جائے گا, جس کے عمل میں تقوی نہ ہو اس کا قبول نہیں ہوگا. تو ہمیں اس آیت سے سبق یہ ملا کہ ہمیں اپنے ہر عمل میں تقوی پیدا کرنا ہے اگر عمل قبول کروانا ہے. دوسری آیت میں ہے تمہارے قربانیوں کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا, خون نہیں پہنچتا, ولکن ینالہ التقوی, تقوی پہنچتا ہے. بات بالکل صاف ہے. میں بھی فیصلہ کروں, آپ بھی فیصلہ کرو کہ ہمیں اپنے اعمال میں تقوی پیدا کرنا ہے. عمل میں اللہ عمل دیکھے گا, رکوع, سجدہ, قومہ, جلسہ سب کچھ موجود. تقوی ہے کہ نہیں؟ بس تقوی ہے قبول, تقوی نہیں قبول نہیں. بس یہ ضابطہ نکلا. ایک تو یہ ہوا. اور اگلا ضابطہ, اگلا یہ نکلا, ہمیں سبق ملا کہ اس بھائی نے کہا میں تجھے قتل کروں گا. یہ کہتا ہے تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا, میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ بول کے بتاؤ. اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اب ہمیں بھی یہ سبق ملا, کوئی ہمیں گالی دے, ہم کہیں بھائی تو ہمیں گالی دے گا, میں تجھے گالی نہیں دوں گا. کیوں بھائی؟ بول کے بتاؤ کیوں نہیں دوں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو مجھ پہ ظلم کرے گا, میں تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ بولو بھائی کیوں نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. خیر, اس نے قتل کر دیا, پھر بھی کر دیا. وہ کہتا رہا میں نہیں تیری کی طرف ہاتھ بڑھاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد آدم میں جتنے بھی قتل ہوئے, جتنے ہوں گے, سب قاتلوں کے قتل کے گناہ کے برابر قابیل کو گناہ ملے گا, سب کے برابر سزا پائے گا. کیوں؟ اس نے بنی آدم میں قتل کا طریقہ جاری کیا. تو یہ اس نے قتل کیوں کیا تھا؟ بولو. جی چاہی, من چاہی, جی چاہا خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے, جی چاہی نے برباد کیا اور اتنا بڑا گناہگار بنا دیا. جی چاہی پہ چلا نمرود, جانتا تھا ابراہیم علیہ السلام سچے, ابراہیم علیہ السلام کا رب سچا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال. آگ میں ڈالا, آگ نے نہیں جلایا, بات صاف ہو چکی تھی, لیکن جی چاہی نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیا. جی چاہی پہ چلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. اللہ کے نبی نے کہا یہ عورتیں ہیں, پاک ہیں تمہارے لیے, اور انہوں نے کہا نہیں, انک لتعلم ما نرید, جو ہماری جی چاہی ہے تو خوب جانتا ہے, ہم تو یہ نہیں کرتے, ہم تو وہ کریں گے. اللہ نے فرشتہ بھیج کر زمین نیچے سے اکھاڑ کے جیسے ریت کی ڈھیری سے بیلچا بھر کے اوپر لے جا کر الٹا دیتے ہیں. اللہ نے زمین کو ایسے الٹ دیا ان پر اور پتھروں کی بارش برسائی. 4 ہو گئے. 5واں جی چاہی پہ چلا فرعون, 6واں جی چاہی پہ چلا حامان, 7واں جی چاہی پہ چلا قارون. تینوں جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے, ان کا رب سچا, کیونکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات, اللہ نے بڑے بڑے 9 معجزے دکھائے. ہاتھ کے اندر سے روشنی کا نکلنا, اور لاٹھی کا سانپ بننا, طوفان کا عذاب, قحط کا عذاب, ٹڈیوں کا عذاب, خون کا عذاب, مینڈکوں کا عذاب, اور بڑے بڑے عذاب. جب ایک باری باری بھیجے, ایک عذاب آتا تھا, تنگ ہو جاتے, موسیٰ علیہ السلام کو کہتے عذاب ٹلوا دے, اپنے رب کو کہو عذاب ٹال دے, ہم مان جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے, عذاب ٹلتا, پھر کفر پہ آتے. جی چاہی پہ چلنے کی وجہ سے یہ غرقاب ہوئے, برباد ہوئے, اور قارون تو زمین میں دھنسا دیا گیا. جی چاہی نے یوں برباد کیے. جی چاہی 7ویں جی چاہی پہ چلے یہود, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اور اللہ پاک کا جب حکم آتا تو یحرفون الکلم عن مواضعہ, اور اب جو آیت ہوتی اس کو مٹا کے اس کی جگہ اپنی مرضی کی لکھ لیتے, خود نہیں بدلتے تھے, خود جی چاہی نہ چھوڑتے تھے, اللہ کے حکموں کو بدلاتے تھے. تو مغضوب علیہم بن گئے, جن پر اللہ کا غضب ہوا. 9ویں جی چاہی پہ چلنے والے
نصارہ جانتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، اور کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبریاں سنا گئے انجیل میں من بعد اسمہ احمد کے بعد نبی آئیں گے، اور لیکن جی چاہی نے برباد کیا، ضالین بنے، گمراہ ہوئے، جی چاہی پہ چلے۔ قریش مکہ، ابو جہل جانتا تھا، ابو لہب جانتا تھا حضور سچے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن جی چاہی نے برباد کیا۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ جی چاہی کی وجہ سے جہنم میں گئے۔